गर्मी के ताबड़तोड़ वार बरकरार हैं। सूरज की किरणें तेज, मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमे मौसमिया की जानिब से मजीद पेशनगोई की गई है कि पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शहर में गर्मी के ताबड़तोड़ वार जारी हैं और सूरज की किरणें तेज़ हो गई हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, हमारे साथ कोमल असलम मौजूद है, उनसे जान लेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल सना, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त सूरज के ताबड़तोड़ वार जारी हैं। छुट्टी का रोज़ भी है लेकिन सूरज ने छुट्टी नहीं की। सूरज आसमान पर मौजूद है। खूब लाहौरियों को जो है वो गर्मी से सता रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिश से मुतल्लिक भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रही। इवन हवाएं भी नहीं चल रही और हवाएं ना चलने की वजह से बाकायदा तौर पर हब्स का तो समा है ही। लाहौरी भी पसीने से शराबूर नजर आ रहे हैं। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि बरवक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह 43 डिग्री तक जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है माहिरीन मौसमियात की जानिब से। बारिशों की बात की जाए तो आज दिन भर शहर में बारिश का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा बारिश नहीं बरसेगी, या यूँ कह लें कि बारिश तो जैसे लाहौरियों से रूठी हुई महसूस हो रही है और लाहौरी भी तजब्जुब का शिकार हैं कि आखिर कब जो है वो उनको सुख का सांस मिलेगा, कब 2 बूंदे जो है वो बारिश बरसेगी जिसके बाइस मौसम कुछ देर के लिए सही लेकिन कुछ तो बेहतर होगा। लिहाजा माहिरीन की जानिब से ऐसी कोई नवीद नहीं सुनाई जा रही। यही कहा जा रहा है कि लाहौरी एहतियात करें। अलर्ट जारी किया गया है कि एहतियात बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टेम्परेचर आज भी 43 तक जाएगा और अगर एहतियात ना की गई तो यकीनी तौर पर गर्मी से लाहौरियों की सेहत पर मनफी असरात भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जितना हो सकता है इज्तनाब किया जाए। तफरीही मकामात की जानिब रुख मौसमी सूरत हाल को देख कर किया जाए क्योंकि मौसम अगर इस कदर गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर के बाहर का रुख करेंगे तब उनको गर्मी और भी ज़्यादा लग सकती है और उससे जो है वो उनको सन टैन भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और उनकी अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो मौसमी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह देखी जा रही है। लिहाजा लाहौरियों को बरवक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से बार बार ताकीद की जा रही है क्योंकि शहरियों की सेहत जो है वो बेहद ज़रूरी है। लाहौरी खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही लाहौर में मौजूद खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना किरदार निभा सकेंगे। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं हम लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर है। और अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो बहुत ही तामीराती जगहों पर अभी भी जो है वाटर स्प्रिंकल्स नहीं लगाए गए जिस पर महकमा माहौलियात भी अलर्ट है ताकि जो लाहौर की फ़िज़ा हमारे अपनी वजह से ख़राब हो रही है, यानी बहुत ही तामीराती जगहों पर मट्टी धूल जो है वो फ़िज़ा की जीनत बन रही है और लाहौरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से लाहौर ताहाल पहले नंबर पर बरकरार आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा माहौलियात को अलर्ट रहने के हवाले से भी जो है वो हुकाम ने इजाज़त दे दी है कि जो हुकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद को अगर यकीनी नहीं बनाया जाता तो अब जो है वो उन तामीराती जगहों को फ़ाइन करने के हवाले से भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कवानीन जो है वो लाहौरियों खासतौर पर आवाम के लिए बनाए जाते हैं कि कवानीन को मुकम्मल तरीके से ऑन करके चलें ताकि जो लाहौर की फ़िज़ा है वो भी बेहतर रह सके और जो कवानीन की पासदारी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो इक़दाम को भी यकीनी बनाया जा सके क्योंकि हर वो मुल्क जो है वो तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कवानीन को मुकम्मल तरीके से उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाए। तो जहाँ पर ये तमाम सूरत हाल चल रही है ये सिर्फ इसीलिए चल रही है कि लाहौर की फ़िज़ा बेहतर हो जाए। लाहौर चूँकि बागों का शहर है, बागों से उसकी रौनक है और जब हम अपनी गलतियों की वजह से अपनी फ़िज़ा को आलूदा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बागों की जो खूबसूरती है वो मानिन पड़ना शुरू हो जाएगी और इस वजह से जो है वो हमारा शहर जो बहुत ही खूबसूरत है वो अपनी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू हो जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मौसम हम चाहते हैं कि बेहतर हो, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम शजरकारी को फ़रोग़ दें, अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करें, पानी के इंतजाम को यकीनी बनाएं। ऑब्वियस बात है कि हमने भी पानी पीना है, अपने जानवरों परिंदों बेज़ुबान परिंदों के लिए पानी
پانی کے انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کا ایک پودا خاص طور پر ضرور لگائے، تاکہ آج ہم ایک پودا لگائیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ماحول بھی بہتری کی جانب جائے گا، جو کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے جنگلات کا کٹاؤ بہت تیزی سے ہوا، درختوں کو کٹاؤ نے لاہور کی فضا کو آلودہ کیا، کہیں نہ کہیں ہماری گرین بیلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں، تو اب ہمیں وہ تمام صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ماحول بھی بہتر ہے، ہمارا موسم بھی بہتر ہے، اور جس موسمی صورتحال سے ہم نپٹ رہے ہیں ایٹ لیسٹ کل کو آنے والی ہماری نسلیں نہ نپٹیں، تو اس تمام صورتحال سے نپٹنے کے لیے لاہوریوں ہمیں کو تفصیلی موسم کا احوال بتا رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں گرمی کی شدت بڑھنے کے باوجود صارفین نے بجلی کا استعمال کم کر دیا۔ سولر سسٹم کی تنصیب کی وجہ سے بجلی کا استعمال کم ہونے لگا ہے۔ لیسکو کے ٹرانسمیشن سسٹم پر تقریباً 600 میگا واٹ بجلی سرپلس ہو گئی ہے۔ لیسکو میں بجلی کی طلب 2681 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ این پی سی سی سے فراہمی 3350 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ لیسکو صارفین 2520 میگا واٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ کمپنی نے 150 میگا واٹ کی بنیاد پر بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی شاہد سپرا۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی میں محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آڈٹ رپورٹ جمع کروائے گی، اس میں سب سے پہلے جو ذکر آیا وہ لاہور جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے صارفین نے بجلی کا استعمال انتہائی کم کر دیا ہے۔ دوسری جانب مختلف علاقوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے بعد بھی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن سسٹم پر بجلی کا استعمال کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے باوجود صارفین کی جانب سے بجلی کا استعمال انتہائی کم کیا جا رہا ہے، اور لیسکو کے سسٹم پر 600 میگا واٹ بجلی سرپلس ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے 3300 میگا واٹ بجلی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فراہم کر رکھی ہے، جبکہ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 2600 میگا واٹ ہے، اور جو مختلف علاقوں میں بجلی چوری کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کرنے کے بعد جو سسٹم کو چلایا جا رہا ہے وہ 2500 میگا واٹ تک چلایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے چونکہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ جن علاقوں میں بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کی جائے، تو شہر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر 3 سے 4 گھنٹے اور اس سے زیادہ بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس میں سرحدی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو واہگہ، مناوا اور جلو موڑ کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ اسی طرح شادرہ اور کہنا اور نیاز بے کے اطراف میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف سسٹم پر بجلی سرپلس ہے، لیکن دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کر کے جو صارفین ہیں ان کی مشکلات بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ واضح کر دوں کہ سولر سسٹم کا امپیکٹ بہت زیادہ آیا ہے، اور دوسری جانب قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد صارفین نے بجلی کا استعمال انتہائی کم کر دیا ہے، اور لیسکو اس وقت 2500 میگا واٹ تک چل رہی ہے، جو کہ گزشتہ سال 4000 میگا واٹ تک اس کی بجلی کی طلب تھی، لیکن اس سال اس میں انتہائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہد ندیم سپرا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کانٹریکٹرز پر نوازشات کا انکشاف ہوا ہے۔ خلاف ورزی پر ایل ڈی اے کو 16 کروڑ 78 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ مالی سال 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ نے ایل ڈی اے کی کارکردگی کی کلئی کھول دی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کانٹریکٹس میں طے شدہ شرح سے زائد ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایل ڈی او کو یو ڈی ونگ نے مختلف ٹھیکیداروں کو 16 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں ٹھیکے میں طے شدہ فیصد سے زائد کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات راؤدل شاہ سے حاصل کریں گے، بتائیے گا۔ جی، پنجاب اسمبلی میں محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آڈٹ رپورٹ جمع کروائے گی، اس میں سب سے پہلے جو ذکر آیا وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 16 کروڑ 78 لاکھ روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئی مختلف کنٹریکٹر کو، اور کنٹریکٹرز پر نوازشات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو بتائیں کہ مالی سال 2019-20 کی یہ آڈٹ رپورٹ ہے، جس نے ایل ڈی اے کے یو ڈی ونگ کی جو کارکردگی ہے اس کی بھی کلئی کھول دیا۔ نوازشات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے بھرپور سفارش کی ہے، نہ صرف ان ادائیگیوں کو خلاف قانون قرار دیا ہے جو کہ 29 مارچ 2005 کے رولز کے تحت جو ادائیگیاں نہیں کی گئی، بلکہ اس کے
برعکس کی گئی ہیں، اور ان ادائیگیوں کے کرنے کے باعث LDA کو، LDA کے اس اقدام کی وجہ سے قومی خزانے کو 16 کروڑ 78 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اس نقصان کو جو ہے وہ کے حوالے سے یہ بھی سفارش کی گئی آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ چونکہ یہ خلاف قانون ہے اور ادائیگیاں کرنے والوں اور ادائیگیاں وصول کرنے والوں کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ یہ رقم بھی وصول کی جائے، واپس قومی خزانے میں جمع کروائی جائے۔ تو اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب فردر اس کو انکوائر کرے گی اور آڈٹ رپورٹ کی تحقیقات مکمل ہونے پر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ نہ صرف ریکوری کی جائے بلکہ متعلقہ افسران کے خلاف بھرپور کارروائی بھی یقینی بنائی جائے۔ جی راحت الشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور NA-120 میں واٹر سپلائی اور سیویج منصوبے کا افتتاح، جلو موڑ سے قائد اعظم انٹرچینج اور لکھو ڈیر محمود بوٹی تک سیویج منصوبے کا افتتاح ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ منصوبے پر 18 ارب روپے لاگت آئے گی۔ جلو موڑ سے قائد اعظم انٹرچینج تک GT روڈ کے دونوں جانب سیوریج کی کھدائی مکمل کر لی گئی ہے۔ MPA چودھری شہباز، چیئرمین واسا بھی تقریب میں شریک تھے۔ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ واسا حکام کی جانب سے سردار ایاز صادق اور سہیل شوکت بٹ کو منصوبے بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے NA-120 کے منصوبے کے لیے سب سے زیادہ فنڈز دیے ہیں، اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ GT روڈ کے دونوں سائیڈ 20 میٹر چوڑی پائپ لائن بچھائی جائیں گی۔ 20 کے لیے جو پیکج دیا ہے اگر میں آپ کو سناؤں تو شاید پورے لاہور میں اتنا پیسہ نہیں لگا رہے، ڈیولپمنٹ کا دے رہے ہیں جو اس میں۔ MD واسا بھی کھڑے ہیں اور ہمارے نوجوان اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی کھڑے ہیں، جن کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو آپ کی جو شہروں والا سڑک ہے اس کا میں بتاتا ہوں۔ مجھے MD واسا صاحب کہنے لگے کہ 19 ارب روپے لگنا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی 19 ارب پیسے کتنے ہوتے، گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ 19 ارب کا مطلب ہے 1 ارب میں 100 کروڑ، 2 ارب میں 200 کروڑ، 19 ارب میں 1900 کروڑ روپے واسا، سیوریج، پینے کا پانی، ٹیوب ویل، صرف مین روڈ نہیں ہے، یہ جتنی گلیاں جا رہی ہیں اندر ہر گلی کا یہ کام انشاءاللہ ہوگا۔ یہ NA-20 کا تقریباً آدھا حصہ ہے آبادی کے حساب سے۔ یہاں پانی کھڑا ہوتا تھا، یہاں جنازہ قبرستان میں نہیں جا سکتا تھا، یہاں مسجد تک نہیں جایا جاتا تھا چونکہ سڑک اور پانی نہیں تھی۔ مگر اس کا تو ثواب بھی ملے گا CM صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کی گائیڈنس اور قیادت میں انہوں نے جو پیکج دیا میں اس کا بتاتا ہوں۔ جس طرح میں نے کہا 19 ارب روپے، 1 کروڑ کا نہیں 1900 کروڑ روپے اس حلقے پہ صرف واسا کا لگے گا، 19 ٹیوبویل ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا واسطہ کے تعمیراتی کاموں میں سست روی پر اظہار ناراضگی کا معاملہ۔ محکمہ ماحولیات نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر واسطہ کے ٹھیکیداروں کو 50 لاکھ جرمانہ کر دیا۔ محکمہ ماحولیات نے تعمیراتی کاموں میں ماحولیاتی SOPs کی خلاف ورزی پر ٹھیکیداروں کو جرمانے کیے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کی سربراہی میں ٹیم نے 10 مختلف مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز واسطہ ٹھیکیداروں کو کیے جرمانوں کی رپورٹ کل پیش کریں گے۔ گارڈن ٹاؤن، ہالی روڈ، گلباغ میں ترقیاتی کاموں میں SOPs کے خلاف ورزی کی نشاندہی کی گئی۔ 22 کلومیٹر فیروزپور روڈ گجمتا، انعام روڈ گجمتا، کہنا کاچا فلائی اوور شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ملک اشرف۔ جی ملک اشرف۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جمعے کے روز سموت عدالت کیس کے دوران واسا کی تعمیراتی کاموں پہ سست روی پر اظہار ناراضگی کیا تھا اور محکمہ ماحولیات کو ہدایت کی تھی کہ وہ واسا کے ٹھیکیداروں کو SOP کی خلاف ورزی پر جرمانے کریں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں جو محکمہ ماحولیات ہے انہوں نے واسا کو
کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے تعمیراتی کاموں میں SOP کی خلاف ورزی پر ٹھیکیداروں کو جرمانے کیے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کی سربراہی میں ٹیم نے 10 مختلف مقامات کی نشاندہی کی اور اس والے سے رپورٹ جو ہے وہ کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاد کریم کی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے گارڈن ٹاؤن، خالی روڈ گلبرگ میں ترقیاتی کاموں میں SOP کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح 22 کلومیٹر فرق روڈ گجومتا، انعام روڈ گجومتا، کانا کاچا فلائی اوور، تاج پورہ B بلاک، کوئنز روڈ عابد مارکیٹ، گجر پورہ، گل زیب کالونی سمن آباد اور ڈرین نرس ڈاکٹر اسپتال، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ ان جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاد کریم کی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔